ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو، کچھ چھوڑ دو۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی۔ اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑھا لگ ہی کچھ نہیں نا۔ اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، بڑا دور کا رشتہ ہے میرا، بڑا قریبی لین دین ہے۔ تو بڑی عمدگی سے لوگ بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے۔ اس شخص کو وہ یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے، رات چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ صرف پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی۔ تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے،
تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا، تیسرا لینٹر ڈالتا ہے، اسے سارے جا کر پہیا کو کام ہو جاتے دسی بھائی ہونے کیوں دسنا ہے، مالدار آدمی اور تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو پالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا، تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا. اب تو نہیں نا، مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی، وہ تو میں نے بانٹ دیا، رمضان میں بڑا کر دیا، فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست، یہ اخلاقی رویہ نہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے. میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی. ابو لہب، عقبہ بن نبی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے، مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی حواس کھو بیٹھتے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا. اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک مرض پھیلتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں. ہنسی نکلتی تھی، پھوڑا نکلتا تھا اور پھر وہ جسم میں پھیل جاتا تھا اور انسان اس کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا. حضرت معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بھی طاعون کے مرض سے دنیا سے گئے، ان کو طاعون کا وہ مرض ہو گیا تھا. حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے. ان کو امین الامت کہا جاتا ہے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان 10 لوگوں میں شامل ہیں
ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے رب تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اشرم وشرا صحابی اور اتنے بڑے صحابی کہ انہوں نے میدان احد کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنا باپ مار دیا، فرمایا باپ نہیں مارا، میں نے اپنے محبوب کا دشمن مارا۔ اتنے پکے عقیدے کے بندے کے باپ کو قتل کرنا پڑا تو دین کے رستے میں اسے بھی قتل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب آپ امیر المومنین تھے، فرماتے تھے اگر میں اپنی جگہ کسی بندے کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو ابو عبیدہ بن جراح کا بیٹھنا پسند ہے۔ ہمارا اتنا تگڑا آدمی، ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، آپ بھی اس وقت وہیں قرب و جوار کے علاقوں میں تھے، طاعون کا مرض پھیل گیا، لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سے نکلیے، فرمایا نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں، جو وہاں ہوں وہ باہر نہ نکلے اور جو باہر والے ہوں وہ وہاں اندر نہ جائیں۔ حضور نے اس احتیاط کا کہا ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون سے ڈر کے بھاگا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا، اور فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر گیا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامت فرمایا نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہاں طاعون پھیل گیا ہے، تو فرمایا میرے رب کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اسے بھی تو پتہ ہے نا اس کا بندہ یہاں موجود پھیل گیا تو اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ساری استعمال کریں، لیکن خوف کھانا، سوار کر لینا چیزوں کو دماغ پر، نفسیاتی ہو جانا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں پھنسی نکلی اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے وصال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو بعد میں خود طاعون کی بیماری سے تشریف لے گئے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ امام نبوی فرمایا کرتے تھے میں جب بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل پہ روب طاری ہو جاتا، ان کی قبر میں بھی اللہ نے روب رکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی شان وصال کے بعد بھی بڑی بلند ہے، اللہ کریم نے وہاں برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی۔ میرے عزیز تھوڑا سا باہر آئیں، اپنے عقائد کو، نظریات کو ان کو پختہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ بس احتیاط ہی سے سارا کچھ بنے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کیا ہوتی ہے، چھوڑیں اللہ نے کرنا جو کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے پر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ بیمار ہیں تو دوا کھائیں، یہ حکم ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے دعا نے شفا دی ہے، یہ کہیں شفا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسباب کو اختیار کریں گے، آپ احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں بچائیں گی، بچائے گا اللہ، اللہ کی رحمت بچائے گی، بچانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ راسخ کریں، راسخ، خوف سے نکلیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوف ایک چھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنی ہے تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں کیا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کسی کے ساتھ باندھتا نہیں، کسی جگہ اس کی رسی کو میں باندھتا نہیں، کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بس سمجھ لیں آپ، تو بہت ساری باتیں ویسے ہی واضح ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو باندھو، پہلے اونٹ کو باندھو، کسی میخ کے ساتھ، کسی قلعے کے ساتھ، کسی جگہ اسے باندھو۔ فرمایا جب باندھ لو نا اب بھروسہ اللہ پہ کرو، بھروسہ اس قلعے پر، اس میخ پر، اس درخت کے ساتھ نہیں جس پر تم نے باندھا ہے، باندھا اس کے ساتھ اور بھروسہ اللہ۔ اس کو سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے کمالات دی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سارے کمالات دیکھ کر بھی مطمئن نہیں ہوئے، یہ کلمہ پڑھا انہوں نے،
یہ ایک فکری پہلو ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں۔ جب جنگ ہوتی ہے ذاتی مفادات کی، اور جب انسان کو یہ غلط فہمی سما جاتی ہے کہ مجھے بھی کچھ پتا ہے، مجھے بھی کچھ آتا ہے، اور جب اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پہلے اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رکھ کے اچھی طرح سے پرکھنا ہے، اگر میری عقل پر چیز پوری آئے گی تو قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر لوگ نہیں مانتے، بڑے بڑے کمالات تھے، بڑا کچھ تھا، اور جنہوں نے نہیں نہ مانا انہوں نے زیادہ کمالات دیکھے، انہوں نے نہیں مانا۔ ابو جہل کتنی دفعہ معجزہ طلب کرنے آیا، کبھی کہا کہ مجھے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر پڑھ لو گے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس نے نہیں پڑھا، معجزہ دیکھا، اس نے معجزہ مانگا۔ اس نے کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں میں پڑھ لوں گا کلمہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے کر دیے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، کوہ صفا کی پہاڑی کے بیچ آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا، دوبارہ جا کے جڑا، اس نے دیکھا، کہنے لگا اوہو میں تو سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ آپ کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آپ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ اس نے بڑے کمالات دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش تھے۔ ہم جو درویشی اور فقیری اور ان لوگوں کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بحث کم سے کم ہوتی ہے، ان میں اپنا آپ بڑھانے کی عادت کم سے، اس میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے، اور وضاحت بھی نہیں لوگ طلب کرتے، اشاروں سے بھی بات مان جاتے ہیں، غلامی اسی کا نام ہے، اشارہ آپ کر دیں بات ختم ہو گئی، طے ہو گیا مسئلہ، اتنی زیادہ لمبی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، تو حضرت بایزید کیسے آدمی تھے؟ تو فرمانے لگے حضرت بایزید کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ باپ نے تو ماشاءاللہ قبول کر لیا، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہہ دیا ہے پر میری عقل میں تو نہیں نہ آتا، نہیں آتا جس کی عقل میں تو پھر اس کی عقل میں نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پیر نہیں، اور ان کا ہو بھی نہیں سکتا، ان کا کوئی پیر ہے اس لیے کہ مطلب اتنا سیانا بندہ اس کا کوئی پیر ہو جائے۔ اور میں تو پیروں کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی کرنا ان کے پیر بننا بھی نہ، یہ بڑا مشکل کر دیں گے آپ کے لیے جینا۔ تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ انسان سمجھے چیزوں کو اور دائروں کے اندر باتوں کو تسلیم کرنے کی عادت بنائے۔ تو کہا کہ جو دیکھتا تھا حضرت بایزید کو کلمہ پڑھ جاتا تھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے وہ شخص کہنے لگا جی بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، بندہ دیکھنے سے کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل نے بڑی جگہ حضور کو دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اور بایزید بستامی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ، بڑی قسم اٹھا لی، ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ ہو۔ تو شخص کہنے لگا حضور وہ چچا تھے حضور کے، اور دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ فرمانے لگے میں سفید داڑھی سے بوڑھا آدمی مسند پہ بیٹھ کے قسم اٹھا رہا ہوں تو میری بات ہی نہیں سمجھ رہا، نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا تو کہا پھر کسے دیکھا؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے اس نے جب بھی دیکھا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو ہی دیکھا، یہ وہی عبداللہ کا یتیم بیٹا جو جہاں رہتا تھا، ایک دفعہ بھی اس نظر سے دیکھتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ اینک کی بڑی شاندار لگائی ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی آدمی بھلا نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو پھر بھلائی نصیب
نہیں ہوتی. ایک نظر سے بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اسے بھلائی چاہیے تو پھر اللہ اسے توفیق ہدایت عطا کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی, الگ انداز میں. محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ میری بات یاد رکھنا, اس کو کبھی نہ بولا. جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں. اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے بغیر دلیل کے, بغیر ہیل و حجت کے. یہ ایک بات ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں, نہ کھولوں گا, بس کہہ کے گزر جاؤں گا. اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا, جس نے وضاحت مانگی, جس نے ثبوت مانگا, وہ اپنا تھا ہی نہیں. وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا, وضاحت پوچھتا. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی. اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے. تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا. میں اس کو کہتا تھا رب ہے, تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا, تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا. فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی, اس نے ساری توڑ دی. تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی, میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائیں. تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں, دلیل کی ضرورت ہی نہیں, بس میرا رب ہے تو رب ہے, ختم ہو گئی بات. نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے. میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو, اس نے دلیل مانگی نہیں, فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کوئی دلیل نہیں, کوئی معجزہ نہیں, کوئی طلب نہیں, کوئی شے نہیں. ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ, ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا. اس کو بھی سنا, اس کو بھی سنا, اس سے بھی سوال پوچھا, اس سے بھی پوچھا. بھائی تو نہیں, تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا, تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے. اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے, اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے. تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا. حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. کوئی دلیل, کوئی وضاحت, کسی چیز کی کوئی حاجت ہے ختم ہو گئی بات. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا, تو سوچ کتنی ہے انسان کی, کتنا کام دے. یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا, یہ جو محبت ہوتی ہے, یہ جو پیار ہوتا ہے, یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے. سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے. اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں, میں نے ماننا ہے. میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں, میں نے ماننا ہے. تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں. تو عمل کر رہے ہیں, بات مانی, عمل کیا. عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال, اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا, یہ انسان کو نقصان دیتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے. ہر جگہ عقل استعمال کرنا, لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا, ورنہ نقصان ہو. عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے. کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ایک حدیث بخاری کی, شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے, دوبارہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں. عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں, اور ہم کو پتہ ہے, بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. پھر روٹی بھی پکتی ہے, پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہونا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے. تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی, وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں. احرام باندھا ہوا ہے, حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی فساد ہے, تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے. بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے. اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں, اللہ, اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا, بندہ غلط نکلا ہے, پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی, کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں. میں نے کہا کیا غلطی میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے صاحب تو میرا کام نہیں بڑھے. میں کہ تو پیر پڑھ لے, تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا, وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے. جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کاٹ کے دسو. میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں گے کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں. ایک استخارہ ہے دین میں, اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا, اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے, باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقتوں وہی جانتے. تو الجھے نہیں زندگی میں. 1500 کے قریب صحابہ تھے. حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی, عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا, نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے, اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے, وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں. یہ شرطیں تھیں. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئی, شرطیں بھی سخت ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی احرام کھول دو, فلائٹ کل نہیں جانی, پرسوں نہیں جانی, یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے, احرام کھول دو. امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, سب سے پہلے اٹھے, اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے, تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں. حضور کے کہنے پر باندھا تھا, نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے, ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا. حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول. جلدی والی کیا بات ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی, دب کے صلح کیوں کریں, ہم تو 313 تھے, تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا, اب تو ہم 1500 ہیں, تو ہم ان سے قتال کریں گے, لڑائی کریں گے, جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں, بات لکھی گئی. میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا, خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں, یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں. قرآن سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا, پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا. میں ان کے خیمے میں جھک گیا. وہی سوال میں نے دہرائے, وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہے؟ کہا بالکل سچے, قرآن سچا ہے, سچا ہے, اسلام سچا ہے, سچا ہے, تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا, حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, وہ اللہ کے رسول ہیں, مرضی سے بات نہیں کرتے, وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. پئی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا, میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ, وہی حرف, وہی انداز, وہی طریقہ, وہی سلیقہ, وہی انداز تکلم, بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے, وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو, اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو, اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا
हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो माँ की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती, मेरा बच्चा। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई तो महबूब फरमाने लगे, सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे, हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, अपने बच्चे से कितना प्यार करती। अर्ज की, हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अब जरा एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह। पूछिए। फरमाया, अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी? तो सहाबा अर्ज करने लगे, हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे, मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पे रहम करने वाला है। हमारे सूफियाना रोज देखा करते थे कि आज हमारे दिल में हमारे रब की कितनी मोहब्बत है, आज कितना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने अल्लाह की तरफ बढ़ूं। रोज जायका महसूस करते थे, तलब पैदा कर दे। हमारे मिजाजों के अंदर हर चीज की तलब पैदा हो गई है, लेकिन वो जो एक खास ज़ौक़ था ना अल्लाह के कुर्ब का, उसकी चाहत, उसकी तलब, उसकी तरफ बढ़ना, महसूस करना कि मेरा रब है, महसूस करना कि मैं किसी का बंदा हूं, मुझे कोई रिस्क देता है। हमारे सूफिया, औलिया, सहाबा, अहले बैत, अंबिया ये हर वक्त महसूस करते थे कि मैं कोई शुतरे बेमुहार नहीं, कोई मेरा है जो मुझे बनाने वाला है, जो मुझे नवाजने वाला है, जो मुझे अता करने वाला है। वो अपने रब की चाहत करते, अपने रब से मोहब्बत करते, अपने रब की तलब पैदा करते, शौक बढ़ाते रोज इबादत का। उनके अंदर एक जज्बा था जो रोज परवान चढ़ता था। 5 नमाजें पढ़ने के बावजूद वो इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, सलातुल लैल पढ़ते, वो कुरान पाक की तिलावत करते। फिर भी कभी उनका ज़ौक़ आता तो वो दुनिया से कट के मुसल्ले पे आके बैठ जाते। लेकिन वो दर्द, वो जायका, वो कैफियत, वो चीजें मान पड़ती जा रही। कौम अगर कभी को मसला पूछती है तो बड़ा आरजी सा, रब दा तालिब कोई ना मिलिया, जो मिलिया तालब जरदा हूं। हज़रत सुल्तान बाबू फरमाते हैं कि मतलब किधर गए लोग जो रब को तलब करते थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत का ज़ौक़ हमें नसीब हो, वो कहाँ गए? हमारा एक मकसद था, देखे ना, बड़ा प्यार आता है अल्लाह को उस बंदे पे। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैंने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन पे नायब बनाऊंगा। फरमाया मैं जमीन पे नायब बनाने वाला हूं। तो कहने लगे या अल्लाह वो तो फसाद फैलाएगा, खून रेजी करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं वो क्या था जिसको फरिश्तों को नहीं पता था? फरमाते हैं ये वही इंसान के अंदर जो अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी होने का जज्बा था। फरिश्ते उसे जानते, लोहे महफूज पे ये तो पढ़ दिया था कि ये फसाद करेगा, ये तो पढ़ा था कि अबू जाल फसाद करेगा। ये नहीं पढ़ सके थे कि अबू बकर रोया भी करेगा। ये तो पढ़ लिया था उन्होंने, ये तो पढ़ लिया था
کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا، یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے۔ یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے، پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے۔ وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند، یہ بڑا ہی پسند۔ اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں۔ اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں۔ وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے۔ ابھی تو اب تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے، مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، وہ جو ایک مقام ہے، اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا۔ بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ، بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پوری کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا، جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ بازاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی۔ تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا، بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہو، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا، ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں، کیا حال لگا تو بس شکر الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم، ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا۔ بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یار سن لے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی؟ آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔
कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ है और सवाल का जवाब लिया और फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया है। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था? हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा। तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना तो फिर हमने बाची जाना है इंशाअल्लाह, तो फिर बाची जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीब है, उसने माफ ही करना, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावा, मेरे जय बू काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? तो बाबू फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात हमारे घरों में, हमारी गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे कर दे। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं, दुआ कर दे। बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं। कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैंने तालीम के लिए सिर्फ और इज़हार नेमत के लिए, तशक्कुर के लिए कई दफा आपके सामने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले शायद किसी को ना मिले, और मैंने इज़हार तशक्कुर के तौर पर कहा है फिर किस तरह के शागिर्द मुझे मिले हैं, इतने अच्छे फरमा बरदार शायद किसी को ना मिले, और जिस तरह के सादे और दरवेश माँ बाप अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अब तो बड़ा तेज लोगों का जमाना है ना, शायद कहीं मुयस्सर आए। और मैं कहा करता हूँ इतने फरमा बरदार मुरीद भी नहीं मिलते, लोग तो कहते हैं फरमा बरदार नहीं मिलते। हमें अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार, ताबेदार हर लिहाज से अच्छे मिले। उसकी वजह यह है कि जैसे मुर्शद अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ऐसा किसी को अल्लाह ने अता, तो शुक्र करें अल्लाह की नेमतों, शुक्र करें। बस जहां बैठेंगे जुमले टूटेंगे, जहां बैठेंगे परेशानी। मुझे कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो सिर्फ वो अकेले ही ठीक है, यानी अब्बा जी ने भी जुल्म ही किया सारी जिंदगी, अम्मा ने भी जुल्म ही किया, उस्ताद भी सारे गलत मिल गए, और हर बंदा ही उन्हें, और फिर बाद में औलाद मिली तो नाफरमान ही मिल गई। तो मैं कहता हूँ यार ये हो नहीं सकता। वैसे बहरहाल चलो, अगर तू कहता है तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कुछ सानेहा ऐसा हो गया हो, अल्लाह की रहमत की बात करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सादा था पर बात पते की कर गया। एक भीख मांगने वाली खातून थी, तो बादशाह के पास भीख मांगने आई, तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने शादी कर ली। अब उसको आदत थी भीख मांग के खाने की, तो वो कनीजों से कहा करती थी कि फटाफट ना रोटी लेके आया करो, मैं 2-3 दफा मांगू तो फिर लाया करो, क्योंकि एक नशा है ना, तो मैं मांगू 2-4 दफा तो फिर। तो इंसान बहुत सारे नशे करता है, ये मानता नहीं। ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये सारे नशे ही हैं। अपनी फोटो लगा लेना, सारा दिन उसी को देखते रहना। और बड़े बड़े सियाने बंदे जो वजादार हैं, बड़े वजादार लोग हैं, लेकिन वो भी संजीदगी के कायल नहीं, इस तरह के नशों का शिकार हैं। ये सारे नशे हैं जो हमने पाल लिए। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम इस तरह करो, अगर सारे नशों से बचना चाहते हो तो सजदे का नशा शुरू करो, सजदे का नशा शुरू करो। ये ना इकबाल कहते हैं हो अत्तार हो, रूमी हो, राजी। आप बात को समझें, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कहते बहुत बड़ा सूफी हो जैसे फरीदुद्दीन अत्तार थे,
बहुत बड़ा तसव्वुफ का इमाम हो जैसे इमाम गजाली थे, बहुत बड़ा तफसीर का उस्ताद हो जैसे इमाम राजी हो, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, पर कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अगर सवेरे उठ के रोता नहीं ना अल्लाह की बारगाह में, अगर तहज्जुद नहीं ना पढ़ता, तो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। फिर इसको कोई चीज नसीब, मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? जब तक आप सवेरे नहीं उठते, आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते, आपको नवाफल का चस्का नहीं, इबादत का मजा नहीं, फरमाया मेरी इबादत करो, ये शौक पैदा करो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। हम लोगों के नशे हैं, मुख्तलिफ नशे हैं, बड़ा अजीब रंग है। महफिल की सदारत करने वाले बड़े पीर साहब, बड़े अलकाबात, हो बीच में से बंदा तलाश करने से भी नहीं मिलता, इतने बड़े लकब है उसके, लेकिन वो साज संवर के 2.5 घंटे बैठा रहा महफिल में, और नमाज का वक्त आया तो उसने मुख्तसर सी पढ़ी और निकल गया। वो हल्के से सजदे किए। ओ इतना बड़ा इश्क रसूल नात का, ओ हो क्या बात है। और इश्क रसूल का बहुत बड़ा पैगाम्बर, बहुत बड़ा मुबल्लिग, तो बेचारा समझ ही नहीं सका कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो नमाज पढ़, मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो ये नशे के आदी तो हैं, पर हकीकत के कायल नहीं। ये बस ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में लोग जिंदा हैं, पर जिनको ये जो नशा था ना इबादत का, ये मेरे रसूल पाक की चाहत है, ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। आप देखें ना, हुजूर महीनों महीनों जाके गारे हिरा में बैठते, क्या वहां तबलीग करते थे, कोई किताब लिखते थे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम महीना महीना रहते गारे हिरा में, कोई ना मुझे देखे, कोई ना मुझे मिले। हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया मैं अपने रब की इबादत करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदों के साथ पत्थरों और पहाड़ों को आबाद कर दिया, सजदों के साथ। आपका सजदा आपको बहुत सारी चीजों से छुड़ा लेता है, ये बहुत सारी जगहों से झुकने से बचा लेता है। सूफिया औलिया ये क्या करते थे? ये सजदे का ज़ौक़ ही तो पैदा करते थे। सजदे का ज़ौक़ शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि अगर तुम पक्के नमाजी बन जाओ ना, तहज्जुद गुजार हो जाओ, तो मेरे पास आना जाना छोड़ देना। और इसकी हुजूर क्यों? फरमाया मैं तुम्हारे और रब रसूल के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता, अब मेरा मकसूद है तुम्हें वहां तक पहुंचाना। जब पहुंच गए तो फिर मेरी जरूरत खत्म हो गई। हाँ, कभी वसवस आए, शक पैदा हो, तकलीफ हो तो आना, वरना मैं नहीं चाहता कि मैं रुकावट बना रहूं। तुम अल्लाह अल्लाह करो, उस मालिक को राजी करो। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत है सजदा में। वो जब सजदे करता है ना, उसकी बारगाह में जब झुक जाता है, आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे। आप वो कभी पीछे जाएं तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरे निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरे निकालो, बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या? सुभान रब्बी, अल्लाह मैं पस्त हूं तो आला, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता। कसरत इबादत, नवाफल। हमारे यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरानंदाजी जायज है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानंदाजी करो, उम्रा करो। हदीस में कुरानंदाजी ये आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ का सवाब कितना है, तुम कुरानंदाजी करो।
عمرے کی قرآن کا تو پوسٹر چھپتا ہے, تو یہ والی قرآن کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن کرو, تم قرآن ڈالو. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے؟ ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے, کیونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی, تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر, تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے, میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا, دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا, پھر سجدے زیادہ کرنا, قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی, قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا, ہم شوق پیدا کرتے ہیں, ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے, پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا, تو لوگوں کی خدمت کرے گا, ملک و ملت کی خدمت کرے گا, تیرے ابا کا نام روشن ہوگا, تیرے دادا کی تعریفیں ہوگی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں, انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے, محنت کرو گے, تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے, ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے, تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ, یعنی اسے شوق دلاؤ, اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے, اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہر چیز, یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی, ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے. عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا, اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا. اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مستی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا, کیا بات ہے, لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے, نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں, اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے, میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے. اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل, کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے, اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا. یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر, سارا کرتا لہو سے باہر بھی جایا کرتا. بڑا اعزاز والا شخص تھے, بڑے اعزاز والے. حدیثیں جمع کرنا, حدیثیں لکھنا, حدیث پڑھانا, سارا دن رہتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام, اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے, پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے. 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں, بہت ساری آبادیاں. تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو, اتنا پسند کرتے نماز کو, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے, پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے. نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے, عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کی, عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. وتر پڑھتے, تہجد پڑھتے, فجر پڑھتے, اشراق پڑھتے, چاشت پڑھتے, پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے, پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا
اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں, محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے, اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے اتنی جد و جہد کر ورم آ گیا, یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا, ریاضتوں کا, تلاوتوں کا, طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو, یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا, اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے, اب تو جاسوس ہو, اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات ہی سلمان سے, پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے, ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف, سارے پڑھیے ذرا زور سے صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے, اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول میں نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں, چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت, نے کام سے کام رکھیں. اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے, اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک آپ ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا, خرابی ہوتی. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے, کچھ مسلم کچھ کافر, پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ, تو کچھ لوگ اس نے بھیجے. انہوں نے آ کے نا تحقیق کی, ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں, جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں, کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے, کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے. لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مصلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے, لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں, دن کے مجاہد ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتا. میرے عزیز ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا, تلاوتیں ان کا ذوق رہی, منظر روز پڑھنا, اسباق پڑھنا, وظائف پڑھنا, یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے, لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا, پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں, مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے, اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے, چونکہ وہ درویش ہیں, اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے, آپ منوائیں گے نہیں, تو ہمارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی, حضور لوگ ملنے آئے ہیں, زیارت کرنے آئے ہیں, یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں, اللہ اللہ کرانے آئے, اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے, کیا حسن ہے, کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے, اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا, پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو, اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے, تیرے بندے لینے آئے ہیں, دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس, یہ مزاج, یہ شعور نہیں ہے. گپیں, کہانیاں, داستانیں, گفتگو, خطابت, واز, کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا. حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے.